ہلو، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ رحمت اللہ صاحب، جی اور خیریت سے ہیں شیخ آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی شیخ، میں نے آپ کے پاس فون کیا تھا 2 دن پہلے، جی تو آپ نے کہا تھا کہ بعد میں فون کرنا دن میں۔ جی جی تو شیخ اگر آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہو تو بتا دیجئے، ورنہ خیر کوئی بات نہیں۔ ہاں، آپ وہ ذرا اب بیٹھے بیٹھے کوئی نماز کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ چلو ایسے ہی بتا دیں آپ کو۔ نہیں نہیں، نارملی مطلب یہ اندر کو جاننا ذرا ہے کہ جیسے ہمارے بھائی لوگ وہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو کر رہے ہیں، تو ایک بیسک سوال بھائی آتا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی اپنے ماننے والے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میری ہی تقلید کو کرنا اور میرے نام سے مسلک بنا لینا اور اس پہ ہی چلنا؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا، دوسرے کسی امام نے بھی نہیں کہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو پھر یہ تقلید مطلب کیسے، مطلب کاہے کے لیے لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی سارے کے سارے امام کا ماننا یہ تھا کہ میں نے جہاں سے بھائی مسئلے کو لیا ہے، دین کو لیا ہے، وہاں سے تم بھی لینا۔ تو یہ مطلب یہ جو تقلید ہے بیچ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ کچھ مسائل، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہوں، جس کے اندر ہم خود سے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ جی جی جی، جیسے دنیا کی ہر چیز میں اس کا ایک ماہر ہوتا ہے، اس کی بات ہوں، پہ بھروسہ کر کے آدمی عمل کرتا ہے۔ جی جی، ایسے ہی قرآن اور حدیث بھی جو سمجھدار انسان ہے، جن کو اللہ نے اس کی فہم دی ہے، جی جی، اور ان کی بات پہ عمل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نہیں نہیں بالکل، جتنا وہ یہ تو صحیح سمجھتے بات تھے ہے۔ قرآن اور حدیث کو، جی جی، جتنا ہر آدمی، میں اور آپ اور کوئی انگریزی پڑھا ہوا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ نہیں نہیں صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اس وقت کے امام تھے اور لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے، اور ایک ایک حدیث سے کئی کئی دن تک اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور اسے ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل نکالتے تھے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے اس وقت کے زمانے کے عالم بھی ان کے علم کی قدر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی صحیح صحیح ہے۔ بعض موقع کے اوپر بعض علماء نے ان سے اختلاف کیا، بعد پھر ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے بھی قبول کر لیا کہ ہماری سوچ غلط تھی اور آپ کی سوچ صحیح تھی۔ اور اس زمانے کے اندر نہ تو بخاری شریف تھی، نہ مسلم شریف تھی۔ جی جی صحیح بات ہے، حدیثوں کا کام اسٹارٹ ہوا تھا اس سمے۔ ہاں، اس سے 100 سال کے بعد تقریباً یہ امام بخاری پیدا ہوا۔ جی جی، تو اس وقت کے اوپر تو یہ نہیں تھا، لوگوں سے حدیثیں سنتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے، پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، جی اور جی، ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل نکالتے تھے۔ نہیں ماشاء اللہ، بالکل آپ نے مطلب بھائی مطلب ایک دم اچھی بات کہی۔ اصل میں بات یہ نا، دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ماننا تو وہ تو ماننا ہی چاہیے بھائی، وہ چاروں کے چاروں ائمہ چاروں کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ تقلید کے اوپر، مطلب کسی کی بات کو ماننا الگ چیز ہے اور کسی کی بھائی تقلید کرنا وہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں جو مین مدعا جو ہے وہ مطلب بھائی تقلید کا ہے کہ تقلید ہم کاہے کریں؟ اگر ہم کو ان کی بات ماننی ہے تو ہم ایسے بھی مان سکتے ہیں نارملی، اس کے لیے تقلید کرنا مطلب بھائی وہ ضروری بھی ہو گیا، واجب بھی ہو گیا۔ اب آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 4 امام ہیں، 4 میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تو یہ جو واجب کیا ہے، کیا یہ اللہ نے کیا ہے یا اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ کیونکہ واجب اور فرض بھائی ہم اپنے آپ سے تو کر نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ ہم لوگ بھائی وہ مسئلے مسائل میں ہم لوگ مطلب امام صاحب کی بات مانتے ہیں، تو آپ کے وہاں تو عقیدے میں بھی ہو رہی ہے تقلید، عقیدے میں الگ تقلید ہو رہی ہے، مسئلے مسائل میں الگ تقلید ہو رہی ہے، تو یہ تقلید یہ دین میں کہاں سے آ گیا؟ عقائد میں تقلید نہیں ہو رہی ہے، نہیں عقائد میں بھی ہو رہی ہے مولانا۔ نہیں، مسائل میں بھی تقریباً 80% جو دین ہے وہ سب کے پاس ایک ہی ہے۔ جی جی، چاروں ائمہ کے ماننے والے، اس کے اندر 80% جو مسائل بھی ہیں وہ سب کے پاس ایک ہی ہے، ساری امت اس پہ متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف 20% مسائل کچھ ایسے ہیں جس کے اندر اختلاف ہے چاروں ائمہ کا۔ جی جی، اور وہ اختلاف بھی جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کے ایک معنی ظاہری ہوتے ہیں، ایک معنی باطنی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مقصد ہوتا ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جی جی، کسی نے الفاظ کو لے لیا، کسی نے مقصد کو لے لیا۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوا. حضور ہاں صلی اللہ علیہ اختلاف تو وسلم ہوتا ہے بھائی، صحابہ کے دور میں بھی اختلاف تھا. خیر اختلاف کی یہاں پہ مطلب کوئی بات نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے مطلب جو تقلید ہے، تو تقلید جس معنی میں آج کل ہو رہی ہے، اس سے امت میں اختلاف ہی تو پیدا ہو رہا ہے نا. اب لوگ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے واجب ہے، تو واجب مطلب یہ کہاں سے ہو گیا؟ اس کو اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے کیا؟ نہیں واجب کی بات کون کرے. آپ کو دیکھیے چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کو ماننے کی بات ضرور کرتے ہیں. ہاں تو مطلب ایسا نہیں ہے کیا کہ ہم بھائی چاروں کل کو صبح مان لیں میں تو یہ کیا مطلب یہ اسلام کے الٹ ہو جائے گا؟ الٹ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر انسان کا نفس داخل ہو جائے گا. اچھا مانیے 4 ائمہ ہے، ٹھیک ہے، اور چاروں میں سے ہم ایک کی بھی نہ مانے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مطلب پکڑ کر لے گا کہ ہاں تم نے امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں مانا، امام شافعی کی کیوں نہیں مانا، امام مالک کی کیوں نہیں مانا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہوگا نہیں. ہمارے لیے جو مین ٹارگٹ ہے، نمونہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہے نا. ان کی ماننا ضروری ہے، کیونکہ امام مالک نے اوپن کہا تھا کہ اس دنیا میں سب کی بات کو ہم لے سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں سوائے اللہ کے نبی کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 4 ائمہ ہے، 4 میں سے ایک کی تقلید واجب ہے، اور اگر ایک کی کر رہے ہو تو دوسرے کے مسلک میں نہیں جا سکتے، اور دوسرے کے مسلک میں جانا ہے تو دوبارہ مطلب واپسی کا خالی ایک بار موقع ملے گا. تو یہ اصول کے اوپر اصول، اصول کے اوپر اصول، یہ سب مطلب یہ کس نے بنا دیے دین میں؟ یہ ایسا کوئی اصول نہ تو ہے اور نہ ہی آپ کو اس طرح کی کوئی پابندی ہے. لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کسی ایک امام کی تقلید کریں، مطلب ان کے مسائل کے اوپر آپ عمل کریں، ان کی تحقیق پر آپ عمل کریں. اس کے اندر ہمارا بھی فائدہ ہے، اس کے اندر ہمارے نفس کا فائدہ نہیں، اصل میں یہ ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے تھے، ان سے ہم کو بھی بھائی اتنی محبت ہے، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ معصوم تو تھے ہی نہیں، ان سے بھی ہو سکتی ہے غلطی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم امام صاحب کی ہی بات مانو، تو پھر یہ تو مطلب بھائی یہ الگ چیز ہو جائے گی نا کہ ان کو نبی ہم نے مان لیا، ان کو اپنا اللہ مان لیا ہے، رب مان لیا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات جو کتاب سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لیں گے، اور جو نہیں ثابت ہے یا ٹکرا رہی ہے اس کو ہم احتراماً اس کو چھوڑ دیں گے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط ہے. یہ ثابت کون کرے گا؟ یہ کون ثابت کرے گا؟ اہل علم ثابت کریں گے، علم والے ثابت کریں گے. علم والے آپ کسے مانتے ہیں؟ علم والے جو بھائی ہمارے علماء دین ہیں، کتاب و سنت کے حامل ہیں، اگر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں ایسا ہے اور امام صاحب کا فتویٰ ایسا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء دین سے مطلب آپ کے علماء کون ہیں؟ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں آپ کے علماء سے مطلب کون ہے؟ نہیں، ہمارے علماء جیسے آپ لوگ ہو، ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہو، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، ہم سے زیادہ آپ لوگ کو ایکسپیرینس ہے، دین کا علم ہے. ٹھیک ہے، علماء اکرام ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اکابر ہیں، سب ان لوگوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مطلب صحیح ہے، تو پھر آپ ان کی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، مسلک صحیح دیکھیے ہمیں چاہیے دلیل. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لیں گے تو ہم سے بھائی ہو جائے گی نا تکلیف. آپ کی سنیے، آپ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک طرف امام ابو حنیفہ کی بات کو رکھتے ہیں، دوسری طرف کوئی حدیث کو لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو ایسا ہے اور امام ابو حنیفہ نے تو ایسا کہا ہے. فیصلہ آپ خود کر رہے ہیں. نہیں، فیصلہ ہم نہیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ خود کر رہے ہیں. یہ اصل میں وہ علماء کر رہے ہیں جن کے اندر حدیث کو سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہیں. نہیں، اصل میں دیکھیے آپ اب یہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں. دیکھیے حدیث کو سمجھنے کی جو بھائی الگ چیز ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مانیے امام صاحب کا کوئی قول ہے، اب بھائی وہ قرآن کی آیت سے بھائی ٹکرا رہا ہے یا حدیث سے بھائی وہ ٹکرا رہا ہے، تو ہم امام صاحب کے قول کے مطابق ہی ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیں گے، لیکن لیں گے دین کیا؟ دین کو لیں گے قرآن حدیث سے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے امام ابو حنیفہ کی بات ٹکرا رہی ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ارے یہ اہل علم لوگ کریں گے. اہل علم سے مراد کون ہے آپ کے پاس؟ علم والے. کہاں ہیں وہ علم والے؟ علم والے جیسے کہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہو اگر آپ تحقیق کر رہے ہو. ہم تو چھوڑیے، ہم تو بچے ہیں، ہمارے سے بڑے بڑے اکابر ہیں جو
24 घंटे حدیث کا درس دیتے ہیں. ہاں ہاں وہ سب کہہ رہے ہیں, ان کے مسائل سمجھا رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ حدیثوں سے لیا گیا ہے. اب جب ان کی بات نہیں مان رہے تو کیا یہ کام آدمی نہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ بھائی یہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پہ اترا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے منی کو خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ایک عام انسان ہوگا وہ اس مسئلے کو دیکھے گا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ ہاں بھائی جو یہ مسئلہ ہے اس میں بھائی یہ مطلب کچھ چوک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کوئی منی خارج کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں یہ نہیں کہ اس کے پیچھے ہم کہیں کہ نہیں دوسری حدیث میں آیا ہے کہ منی خارج کر سکتے ہیں اور آپ نے جو دوسری حدیث لی اس سے دوسرا مسئلہ نکال لیں. ایسا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث کے اندر صاف الفاظ کچھ دکھائی دے رہے ہیں, بالکل اس کا ترجمہ وہی بن رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں میں فقہ کی بات بتا رہا ہوں. حدیث نہیں فقہ کی بات آپ سمجھیے. وہی حدیث کو آپ جب جو سمجھنے والوں کے پاس لے جائیں گے تو پھر اس کا معنی اور مطلب کیا کیا نکلتا ہے وہ بتائیں گے. نہیں اصل میں مولانا یہ ہے نا تقلید کے چکر میں آج کل لوگ مطلب یہاں تک انہوں نے چھاپ دیا ہے کتابوں میں کہ فقہ کا سیکھنا سکھانا قرآن کے سیکھنے سکھانے سے افضل ہے. تو اب بتائیے مطلب جو قرآن ہے در مختار میں صفحہ نمبر 19 پہ اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم اسٹارٹنگ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ فقہ کا سیکھنا سکھانا قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی ساری فقہ میں ایسی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا جس کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا, کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا, کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کر لینا. ٹھیک ہے. مطلب بہت ساری ان گنت باتیں ایسی ہیں. تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے, ہم لوگ کہتے ہیں جو بات ثابت شدہ ہے اس کو ہم لوگ لیتے ہیں, جو بھائی وہ ٹکراتی ہے اس کو احتراماً چھوڑ دیتے ہیں بنا کچھ الٹا سیدھا بولے. اور ہم لوگ نہ حنفی ہیں, نہ ملکی ہیں, نہ شافعی ہیں, نہ حنبلی ہیں. ہم لوگ جو ہمارے صحابہ تھے متبع سنت, تو ہم کو بھی آج کی تاریخ میں اتنا ہی ہونا چاہیے. بھائی ہمارے صحابہ کیا تھے؟ کیا وہ بھائی وہ حنفی تھے, ملکی تھے, شافعی تھے, حنبلی تھے؟ جب وہ کچھ نہیں تھے, وہ متبع سنت تھے, تو ہمیں بھی اتنا ہی ہونا چاہیے نا, کیونکہ ہمارے لیے جو نمونہ دین کا وہ صحابہ ہے. صحابہ میں اختلاف نہیں تھا. تو صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ کوئی وہ مسلک کا اختلاف بھائی وہ نہیں تھا, وہ فروری مسائل میں اختلاف تھا. عقیدہ سب کا ایک ہی تھا. عقیدہ آدمی سب کا ایک ہی ہے, مسائل ہی میں اختلاف ہے. جب صحابہ میں اختلاف تھا اور پھر بھی وہ متفق تھے اور وہ ان کی سمجھ کے حساب سے عمل کرتے تھے. آج اگر امت میں ایک حدیث کا مطلب دوسرا لے رہا ہے اور دوسرا لے رہا ہے. ارے تو ہم لوگ کون سی حدیث کا مطلب دوسرا لے رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ ہم توبہ کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہو, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہری معنی لے رہے ہوں. ایسے ایک نہیں بہت ہے. فار ایگزامپل بتائیے, جیسے ہم لوگ کا کون سا عمل ایسا ہے جو بھائی کتاب سے بھائی وہ ہٹ کے ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ بتائیے. بہت سارے ہیں ایسے. ایک خالی آپ بتائیے. فی الحال اب تو میں مطلب بھائی وہ نماز میں ہم لوگ کی کمی ہے, روزے میں کمی ہے, یا کسی مسئلے مسائل میں کمی ہے, یا عقیدے میں ہمارے کمی ہے, یا منہج میں ہماری کوئی کمی ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں. عقیدہ ہم لوگ اللہ کے دین سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مسئلے مسائل بھی ہم لوگ اللہ کے دین سے لیتے ہیں. ہم لوگ یہ فروری مسائل ہو چاہے عقیدے کا مسائل ہو, ہم لوگ سب میں اتباع کرتے ہیں. تقلید تو ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں. تو جب تقلید ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں, اور جب سورہ مائدہ کی آیت جب نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن جو یہ دین ہے یہ مطلب کمپلیٹ ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, تو اس دن بھی اس دنیا میں تقلید کا نام و نشان نہیں تھا. تو دین کے کمپلیٹ ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنی عقل سے دین بنا لیا کہ ہاں تقلید ہے, اور اپنے ہی کونے میں بیٹھ کے اس کے اوپر اجماع کر لیا. تو یہ سب بات یہ کہاں سے آ گئی دین میں؟ اصل یہ دین کمپلیٹ ہوا ہے, ہو گیا ہے. اب جو باتیں لائی جا رہی ہے وہ الگ سے نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے ہی نکالی جا رہی ہے.
الحمدللہ. تو یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ تقلید مطلب یہ واجب کر دیا ہے، یہ مطلب یہ کون سے قرآن حدیث سے نکالا گیا ہے؟ تھوڑا ہمیں بتا دیجئے تو ہم بھی انشاءاللہ تقلید کرنا اسٹارٹ کریں. واجب کی تو بات کسی نے نہیں کہی. وہی بات آپ کے میں بھی یہ یا فقہی مسائل کا جاننا ہے، یہ کہ اگر کسی نے ضروری قرار دیا یا قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے تو اس کے اندر یہی بات ہوگی کہ بھئی عام آدمی اگر قرآن اور حدیث پڑھے گا تو سمجھنے میں غلطی کرے گا، لہٰذا مسائل علماء سے سیکھے گا اور اس کے بعد وہ عمل کرے گا تو وہ صحیح کرے گا. نہیں، علماء دین سے تو دین ہم سیکھنے کو کہہ ہی رہے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علماء سے آزاد ہو جاؤ، علماء دین کی نہ مانو؟ ہم تو کہتے ہیں جو علماء حق ہیں ان کے پاس بیٹھو، ان سے دین سیکھو، ان سے مسئلے مسائل لو. اس کے ہم انکار نہیں کر رہے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لو. تو وہ تو بھائی یہ ثابت ہے قرآن سے. مین مدعا ہے تقلید کرنا. تقلید ایک تکلیف بنتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے. تو اس کے اوپر آپ کی رائے ہمیں چاہیے تھی. ہم نے تو کہہ دیا کہ نہیں، ان کے پیچھے ہی چلنا ہے، اور یہ چونکہ ہمارے قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے جس طرح ہم نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو مطلب الگ مٹی سے بنایا ہے، آپ کو الگ مٹی سے بنایا ہے؟ یہ سوچ کون سی؟ کیا ہمارے اللہ کے نبی نے ایسی سوچ اپنی امت کو دی کہ تم لوگ خالی ایک اپنے بڑے کو پکڑ لینا اور ہمیشہ اسی کے نقش قدم پہ چلنا اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو؟ ایسا تو ہے نہیں. آپ بھی محنت کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ امام صاحب سے اوپر پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اوپر کر دے. یہ کوئی دیکھیے دین ہمارا کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی مطلب ایک امام آ گیا ہے تو اب اس سے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا. آپ بھی محنت کرو گے، میں بھی محنت کروں. کوشش کر رہے ہیں مطلب نہیں، ہم نہیں پڑھ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء دین جو آج کے ہیں، کیا وہ اگر وہ محنت کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، صبح شام پڑھائی کر رہے ہیں، کیا وہ امام صاحب سے کیا وہ زیادہ جانکار بھائی نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام ابو حنیفہ کے ٹائم تو نہ بھائی وہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. آج ہمارے پاس بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، تو ان سے زیادہ جانکار ہم ہو سکتے ہیں نا. نہیں، جو ان کی جو تحقیق تھی، جانکاری الگ چیز ہے. انہوں نے جو دین کے مسائل نکال کے ہم لوگوں کو دیے ہیں، اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. آج جو کچھ مسئلے نکالتے ہیں انہیں کی بدولت ہم نکلتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی بدولت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اس قابل کیا ہے، اتنا علم ہم کو دیا ہے کہ ہم لوگ مسئلے مسائل بھائی وہ یہ نکال لیں. لیکن ہم تو ان کو ایسے ایسے مسئلے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے دور میں تھے بھی نہیں. اب فار ایگزامپل انجیکشن لگانا، ٹھیک، اس سمے تو انجیکشن تھا نہیں، ٹھیک ہے. آج کے ٹائم پہ جیسے بھائی یہ موبائل میں قرآنی آیتوں کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ اس ٹائپ کے مسئلے کیا اس دور میں تھے؟ نہیں تھے. آج ہی کے دور تو لوگ اس کو بھائی وہ حل کر رہے ہیں. نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں ان مسائل کے لیے؟ ہمیں تو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے اپنی زندگی کا، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے عالم دین کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں اور اس کی دلیل بھی مانگتے ہیں کہ جو آپ نے ہم کو یہ رائے فتویٰ دیا ہے، اس کی دلیل اور اس کی مطلب وہ نص کیا ہے. تھوڑا آپ کو بتا دیں. میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہ دلیل کیا دے گا آپ کو؟ کیا نہیں تھا؟ کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ جا رہے ہیں، آپ کے عالم سے پوچھ رہے ہیں اور دلیل پوچھ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ زمانے صحابہ میں نہیں تھا، حضور کے دور میں نہیں تھا. نہیں تو نہیں، دیکھیے ہمارا جو سارا دین ہے وہ قرآن حدیث میں آ چکا ہے. کچھ مسئلے وہ بھائی وہ چھپے ہوئے ہیں اور کچھ مسئلے وہ بھائی وہ ظاہر ہے. یہ تو کسی کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں جو ہمارا قرآن حدیث ہے وہ پرانے زمانے کا ہے، آج کے دور میں ہم کو علماؤں کا سہارا لینا. ایسا نہیں ہے. قرآن حدیث میں تا قیامت تک کے آنے والے سارے مسائل ہیں. اب وہ چھپے ہوئے ہیں، اگر کوئی عالم دین اس میں تحقیق کر کے احتیاط کر کے اگر ہم تک پہنچاتا ہے تو اس سے دلیل تو مانگیں گے کہ ہاں اگر تم بتا رہے ہو کہ ہاں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عالم صاحب دلیل دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز بھائی ہم کھائیں نہ جس سے ہمیں طاقت نہ پہنچتی ہو، غذا نہ ملتی ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ہم نے لے لیا. اب کوئی کہے گا نہیں طاقت کے بھائی وہ لے لو انجیکشن لے لو، بھوک نہ لگنے کے انجیکشن لے لو، تو اس کی بات ہم تھوڑی نہ مانیں گے. جو بات اصول سے ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دیں گے. مولانا بنا تقلید کے بھی ایک انسان ایک دم قاعدے دین کو فالو کر سکتا ہے.